بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف پڑھے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسان نہیں پوری نسلوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک لمحہ، ایک فیصلہ اور ایک ایسا انجام جسے بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی اوراق کو پلٹنا ہوگا۔ تو جیسے ہم کل بیان کر رہے تھے متی الدین کی، متی الدین ایک ایسی وادی میں اتر گیا تھا اور اس کا سامنا وہاں کے سردار سے ہو رہا تھا اور وہ آمنے سامنے تھے، اور متی الدین اس وقت چونکا جب اس نے کہا کہ تمہیں حفاظتی تعویذ اپنے گلے میں لٹکانا ہوگا تاکہ ہمارے علاقے میں موجود اسپرائن تمہیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ تمہارا اشارہ غالباً اس طوی کی جانب ہے۔ متی الدین منہ بناتے ہوئے اس کے گلے میں موجود توپ کی جانب دیکھنے لگا۔ سمجھدار بھی ہو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا، میں بلاؤں اور سراؤں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ تم اس حفاظتی تعویذ کے بغیر یہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ بیکار کی ضد چھوڑو، میرا حامی اور نگہبان میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نہیں جانتے کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ سردار الجھے ہوئے انداز میں بولا، کیا تم اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے کہ تم لوگ ہو کون اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ ہم، اس نے کہہ کر لگایا، ہم یہ نہیں جانتے، حیرت کا مقام ہے۔ تم جنیان جانتے کہ ہم کون ہیں؟ یہ جنیان کون ہے؟ اجنبی، تم بیکی باکی باتیں کرنے لگے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت عظیم ذات کی سلطنت جنیان میں ہو؟ سردار الجھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکا سا خوف بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ زار کون ہے اور یہ جنیان کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں تو منگول سلطنت کا بھٹکا ہوا ہوں۔ خیام زریں خیال منگولوں کا دار حکومت سرائے میری منزل ہے۔ منگول سلطنت، سردار ہچکچاتے ہوئے بولا، کہیں تمہارا اشارہ تموچن کے ملک کی طرف تو نہیں ہے؟ ہاں، وہی تموچن جنگیز خان کے نام سے معروف ہے، متی الدین نے کہا۔ نوجوان سردار قدرے توقف کے بعد نرمی سے بولا، تو تم تموچن کے ملک سے بہت دور نکل آئے ہو۔ یہ جنیانی روسی سلطنت ہے، یہاں زار کی حکومت چلتی ہے۔ اگر تم تموچن کی ملک کی جانب چلنا شروع کرو گے تو تمہیں کم سے کم 3 ماہ کے مسافت طے کرنا ہوگی، تب جا کر تم اس کی سرحد پر پہنچ پاؤ گے۔ سردار کی بات سن کر متی الدین کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پھیل گئے۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا واقعی وہ اتنی دور نکلا ہے؟ تموچن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بڑا ظالم اور ہیبت ناک حکمران تھا، مگر وہ ہم سے بڑھ کر ظالم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو انسانوں کے شکاری ہیں۔ اس کے چہرے پر صفاقی کی گہرائی ہونے لگی۔ متی الدین اس کی بات پر غور نہیں کر رہا تھا۔ وہ جنیانی سلطنت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں واقع ہے۔ اس نے کبھی اس بارے میں کچھ نہ سنا تھا۔ سردار نے اسے پریشان دیکھا تو ایک جانب اشارہ کیا۔ ایک شخص ایک اوسط قامت کا تعویذ لے کر وہاں چلا آیا۔ متی الدین اسے دیکھ کر جیسے ہوش میں آ گیا۔ سردار شاید اسے بے خبری کے عالم میں توپ پہنانے کا خواہش مانتا۔ اس نے سرحد کا مظاہرہ کیا اور سردار کے پہلو میں موجود تلوار کھینچ لی۔ یہ بڑا اہم موقع تھا۔ سردار اس کے ہوش مندی اور دلیرانہ جرأت پر اشش کر اٹھا۔ تلوار متی الدین کے ہاتھ میں لہرا رہی تھی۔ سردار اس شخص سمیت تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہوگی تو کوئی میری جان بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، متی الدین نے تیز لہجے میں کہا، اور اسی دوسرے لمحے چست لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ قبیلے میں کئی مرد نکل آئے، اس کی جانب بڑھے۔ اس کے ہاتھوں میں بھالے اور تلواریں موجود تھیں۔
متی دین کے لیے وقت ضائع کرنا بے وقوفی تھی، اس لیے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ نوجوان سردار چیختی آواز میں بولا، حفاظتی تعویذ تمہیں افواج سے بچا سکتا ہے، تم خواہ مخواہ بدگمان ہو رہے سردار متی الدین ہنستے ہوئے بولا، میں مسلمان ہوں، میرا یقین ہے کوئی آفت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بشرطے کہ اللہ کی جانب سے نہ ہو۔ نوجوان، کھیل اب شروع ہو گیا، اگر تم آج شام سے پہلے پہلے ہمارے علاقے سے زندہ نکل گئے تو کل صبح کا سورج دیکھ پاؤ گے۔ تم میں سے کوئی میری راہ میں اگر آیا تو یاد رکھے کہ کل کا سورج تمہیں وہ نہیں دیکھ سک پائے گا۔ متی الدین تلوار لہراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سردار نے اپنے باسیوں کو صبر و تحمل کا یقین دلایا، وہ رات کو بآسانی متی الدین کو پکڑ سکتے تھے۔ یہی رات ہونے میں دوپہر کا فاصلہ باقی تھا۔ الملک دوسری طرف الملک الناصر داؤد الکرک کے شاہی محل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا۔ اسے چند ہی لمحے پہلے اطلاع ملی تھی کہ عماد الدین اسماعیل اب الکرک کا رخ کرنے والا ہے، وہ جنگی تیاریوں میں مصروف رہے، کسی وقت بھی وہ وہاں پہ نکل پڑے گا۔ الملک الناصر داؤد اس کے مقابلے میں خاصا کمزور حکمران تھا، اس کا فوجی لشکر اتنا طاقتور اور تعداد میں زیادہ نہیں تھا کہ وہ جم کر عماد الدین اسماعیل کا مقابلہ کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عماد الدین اسماعیل براہ راست میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے نفسیاتی داؤ کھیلنے کا ماہر تھا، اپنے حریف کو لڑنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر مفروض کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں الملک الجواد کی مدد لینا مناسب ہوگی۔ یہ اس کا چچیرا بھائی تھا اور حکمران تھا۔ اس نے ایک تیز ہرکارے کے ذریعے الجواد کو چند شرائط پر مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے اپنی افواج کے ساتھ اس 637 ہجری میں 2 ذکر کو عماد الدین اسماعیل پر اچانک حملہ کر دیا۔ الملک الجواد الملک الناصر کی آڑ میں شاید کسی پرانے زخم کا بدلہ چاہتا تھا، اسی لیے اس نے الملک الناصر کو بنیاد بناتے ہوئے حلہ بول دیا۔ عماد الدین اسماعیل کو الملک الجواد کی جانب سے کسی قسم کا خدشہ نہیں تھا، اس کے اچانک حملے کے باعث وہ الجھ کر رہ گیا۔ الملک الجواد کے ساتھ صلیبی گروہ ٹیمپلرز کی اکثریت بھی شامل تھی۔ صلیبیوں کو عماد الدین اسماعیل سے کافی شکایت تھی، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عماد الدین اسماعیل نے ناگہانی آفت سے نپٹنے کے لیے فوری عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالبک کے تمام دروازے بند کر دیے۔ الملک الجواد کی افواج محاصرے ڈال کر بیٹھ رہی۔ الملک الناصر کو جب محاصرے کی اطلاع ملی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اگلی قسط بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔